السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ 19واں پارہ ہے اور سورہ فرقان 18ویں پارے کی آخر سے شروع ہوئی تھی، جس میں آخر میں کافروں کا نبیوں کی نبوت پر یہ اعتراض کرنا کہ نبی کیسے ہو سکتے، یہ تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، تو نبی تو ایسا ہونا چاہیے کہ نہ وہ کھانے پینے کی ضرورت ہو، نہ بازاروں میں چلے پھرے، نہ جو ہے وہ اس کے ساتھ فرشتہ ہو جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، جو نہ مانے اس کو ایک لگائے، یا اس کے پاس اتنے خزانے ہوں کہ ماننے والوں کو وہ بانٹتا رہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے تھے یہ بکواس کرتے ہیں، ان کے باتوں کی طرف توجہ نہ کریں، اس لیے کہ آپ سے پہلے وما ارسلنا قبلک من المرسلین، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے تھے نا، وہ سب الا انہم لا یاکلون الطعام، وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازار میں مارکیٹ میں چلتے پھرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، تو اللہ نے یہ بتایا کہ انسان، انبیاء علیہ السلام وہ تمام کام کرتے ہیں جو انسان کی ضروریات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور وہ گھر بھی بناتے ہیں، کپڑے بھی بناتے ہیں، سواری کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور گھر والوں کے ساتھ جیسا رہنا چاہیے ویسے وہ رہتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہے، وہ الگ کوئی مخلوق نہیں ہے، جیسا کہ یہ کافر سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ غلط سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی سیدھی سی ہے، جو عقلی وجہ ہے، جو اللہ نے بھی بیان فرمایا کہ اگر زمین کے اندر فرشتے رہتے تو پھر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے، اس لیے کہ فرشتہ فرشتوں کو بتائے گا نا کہ یوں کرو۔ اگر نبی فرشتہ بن کے فرشتہ آئے نبی بن کے، تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم تو کر سکتے ہو، تم تو فرشتے ہو ہیں۔ ہم نبی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی جی آپ تو کر سکتے ہیں، آپ تو فرشتے ہیں، آپ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ کمانے کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ پیٹ لگا ہوا، آپ کے ساتھ تو پیٹ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ نمونہ نہیں بنتا، فرشتہ انسان کے لیے نمونہ نہیں بنتا، رول ماڈل نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ رول ماڈل کے لیے ضروری ہے کہ انسانی ہو، تاکہ وہ بتائے کہ دیکھو تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، تو جو میں کر رہا ہوں وہ تم کر سکتے ہو۔ اگر وہ کام اتنا مشکل ہوتا تو میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی کر سکتے ہو۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی سنت، وہ کون سا طریقہ ہے جو آپ نے امت کو دکھایا اور امت وہ نہ کر سکے؟ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ معجزات، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے، اللہ رب العزت نے امت کو بھی وہ چیزیں عطا فرمائیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت ہوئی کہ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ دعا کرو بھائی، دعا کیا کہ اللہم اسقنی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا غیر مریئا،
اے اللہ ہمیں میٹھا پانی وافر مقدار میں پانی عطا فرما، بارش برسا، ہمیں بارش کا پانی پلا۔ فرمایا کہ ابھی ہاتھ منہ پہ پھیرے ہی نہیں تھا کہ بادل چاروں طرف سے جو ہے وہ جمع ہوئے اور ٹپا ٹپ بارش شروع، یہاں تک کہ لوگ بھیگتے ہوئے گھر کو پہنچے۔ ایسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی ممبر پہ تھے، کسی نے شکایت کی، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، بارش اسی وقت شروع۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے امت کو وہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، وہ چیز جو نبی کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں امت ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو کام خاص نبی کے لیے، جیسے 11 شادیاں امت کے لیے نہیں ہیں، امت کے لیے 4 ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ معراج پہ چلا جانا، انسان امتی نہیں جا سکتا۔ امت کی معراج نماز تک ہے۔ امت کی معراج کہاں تک ہے؟ نماز تک ہے۔ تو یہ اور بھی جو چیزیں خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی امت اس میں شریک نہیں ہے۔ باقی سب سیم ہے۔ باقی سب کیا ہے؟ سیم ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کیا مطلب؟ کہ فالو کرو، ان کو کیا کرو؟ فالو کرو۔ لیکن اس سپارے کے اندر شروع ہو رہا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، کہ وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کرنے کی امید نہیں رکھتے قیامت کے دن، وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا، فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں؟ فرشتے اتر کے ہمیں بتائیں نا کہ جی یہ نبی ہے، اس کی مانو۔ او نرى ربنا، یا ہم خود اللہ کو دیکھیں اور اللہ ہم سے کہے کہ جی یہ میرا نبی ہے، میں نے اس کو نبی بنا کے بھیجا، اس کی مانو۔ اللہ فرماتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم، دل میں وہ متکبر ہیں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور حد سے تجاوز کرتے، بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا یوم یرون الملائکہ، ایک دن ایسا آئے گا جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن لا بشرا یومئذ للمجرمین، وہ دن مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا۔ جب فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو لگا رہے، فرشتے کو دیکھیں گے، لیکن جب دیکھیں گے وہ دن ہوگا کہ فرشتے ان کو پکڑ پکڑ کے آگ میں، یقولون حجرا محجورا، اس دن یہ کافر کہیں گے کہ کاش ہم ان فرشتوں کو نہ دیکھتے، اس لیے کہ وہ فرشتے ان کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ آگے قیامت کے حالات، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، جس دن آسمان پھٹے گا بادلوں میں، فرشتے اتریں گے، مسلسل اترتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، وہ دن بالکل یقینی ہے، سچا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور وہ دن ایسا ہوگا یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن آدمی ظالم لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، نافرمانی کر کے اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کے اس کو چبا کے کھا جائیں گے۔ افسوس میں جب افسوس ہوتا تو آدمی منہ میں انگلیاں چباتا ہے نا، تو ایسی چباتے چباتے اپنے پورے ہاتھ کو کھا جائے گا۔ یقول، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ بنایا ہوتا، رسول کے راستے پر چلا ہوتا۔ اور پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ فلاں شخص کو میں اپنا دوست نہیں بناتا، اس کمبخت نے خود بھی ڈوبا اور مجھے بھی لے ڈوبا۔ یہ ابی بن خلف کے بارے میں عقبہ ابن ابی معیط، عقبہ ابن ابی معیط نام یاد رکھا کرو، یہ مسلمان ہو گیا۔ عقبہ ابن ابی معیط مسلمان ہو گیا۔ ابی بن خلف اس کا دوست تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ میرے دوست
تو ایمان لے آیا ہے، آگے عقبہ بن ابی معیط کے پاس اور اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ دوستی کی وجہ سے دوبارہ وہ کافر ہو گیا اور اسلام سے نکل گیا۔ یہ آیت اس کے بارے میں کہ قیامت کے دن عقبہ بن ابی معیط جیسے لوگ اپنے ہاتھوں کو کھائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ابی بن خلف جیسے منوس کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ جوانوں خیال کرو دوستی میں، ہوئے ہر کسی کو دوست نہیں بنایا کرو، ہر ایک دوستی کے قابل نہیں ہے۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس کا بڑا خیال کرو کہ دوستی کرنے میں ہمیشہ صرف نیک لوگوں کو سے دوستی کرو، اس لیے کہ نیک لوگوں کی دوستی تمہیں نیک بنائے گی اور برے لوگوں کی دوستی برا بنائے گی۔ مگر اس میں بھی ول پاور آتی ہے نا کہ آپ نہ وقال الرسول یا ربی، وہ اپنا پھر پاور ساڑھے کولی رکھو، یہ ول پاور نہیں ہوتا، اٹھا کے دوست جو ہے سیدھے جہنم میں لے جاتا ہے۔ ول پاور کوئی نہیں بنتی ہے، نہیں اس کی نہ سنے آدمی نہ سنے، لیکن وہ ایک بار سننا پڑتا ہے، سنتے 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 سننا پڑتا ہے۔ اور پھر جب دوستی ہوتی ہے تو پہلے جو ہے وہ چٹنی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چائے، اور چائے کے بعد پھر برگر، اور برگر کے بعد پھر آگے اس طرح بات چلتی ہے کہ چلو اتنی سی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ وقال الرسول، اور اس دن رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکایت کریں گے اور کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مراد اس سے کافر ہیں کہ کافروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ انہوں نے میرے قرآن پہ عمل نہیں کیا، لیکن اس میں مسلمان بھی شامل ہے اگر وہ قرآن کو بالکل پس پشت ڈال دے اور قرآن پر عمل نہ کرے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدہ، کافر یہ کہتے ہیں کہ قرآن یکدم پورا کا پورا کیوں نہیں اترتا ہے، یعنی کتابی شکل میں ایک دم اتار دیا جائے، جیسے تورات زبور انجیل کتابی شکل میں اتری، ایسے قرآن کیوں نہیں اترتا؟ قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے، ہمارے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے کہا یہ اس لیے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم تمہارے دل کو مضبوط کر دیں۔ دل کیسے مضبوط ہوگا؟ دن بھر کافروں کی کڑوی کسیلی، تان و تشنی، گالیاں سنی، اب شام میں یا کسی وقت جبریل علیہ السلام آ گئے، اللہ نے آپ کو سلام کہا، تو وہ جو ساری تھکاوٹ، ساری پریشانی وہ ختم، وہ صاف ہو جائے گی کہ اللہ کا پیغام آ گیا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اس لیے کہ تاکہ ہم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، جیسا ہم حق آپ کے پاس لائے ایسا کوئی حق آپ کے پاس نہیں لا سکتا۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور جیسی تفسیر ہم نے آپ کو سمجھائی ہے کوئی اور آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، پھر ان کے دعا کرنے پر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ اور پھر نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر کہ نوح علیہ السلام کے قوم نے جب نہیں مانا تو اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا پانی میں۔ اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود، اصحاب رس اور بہت سارے بستیوں کے واقعات ہیں، قرون بین ذالک کثیرا۔ اور ان سب کا مشترکہ مسئلہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، کہ جب بھی کوئی حکم آیا ایسی بستی پر جنہوں نے بہت سارا برائیاں کی تھیں، اور ان سے کہا گیا افلم یکونوا یرونہا بل کانوا لا یرجون نشورا، وہ برائی اس لیے کرتے تھے کہ قیامت کا ان کو یقین نہیں تھا، اور قرآن کا اور نبیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد توحید کی نشانیاں کہ یہ
ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے جس سے وہ اللہ کو پہچان سکے کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. کر رہا ہے. فرمایا الم تر الی ربک، اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے، یعنی رب کے کام کو اور عمل کو نہیں دیکھتے، رب کی قدرت کو نہیں دیکھتے. کیف مد الارض، کہ جب سورج صبح نکلتا ہے مشرق سے تو سایہ ہر چیز کا مغرب کی طرف دور تک پھیلا ہوتا ہے، پھر سورج اوپر چڑھتا جاتا سایہ گھٹتا جاتا ہے نا، پھر جب سورج بالکل اوپر ہو جاتا سایہ بالکل چھوٹا سا ہو جاتا، پھر جب مغرب کی طرف سورج ڈلتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے 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 بہت بڑا سایہ ہو جاتا، ہر چیز کا ڈبل اور 3 گنا 4 گنا سایہ ہو جاتا ہے، اور پھر سایہ ختم ہو جاتا ہے. تو کون ہے جو سایہ کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے؟ فرمایا وہ اللہ ہی ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر ہم چاہتے تو سایہ کو ایک جگہ پہ روک دیتے. وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور سورج اس کے اوپر گواہ ہے. اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کا آنا، رات کو ہم نے سکون اور نیند کا ذریعہ بنایا اور دن کو کمائی کا ذریعہ بنایا. اسی طریقے سے ہم نے ہوائیں چلائیں جو خوشخبریاں دیتی ہیں بارش کی، اور اسی طریقے سے ہم نے آسمان پانی کی، اور پھر آسمان سے بارش اترتی ہے، ماء طہورا، پاکیزہ منرل واٹر کی بارش ہوتی ہے تاکہ مردہ زمین کو ہم دوبارہ زندہ کر سکیں. زندہ کر دیں. اللہ فرماتے کہ اسی طریقے سے ایک ایک چیز کی مثال تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ تم کچھ تو سمجھو. اور تم دیکھتے نہیں کہ اللہ وہ ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ وہ ہے جس نے 2 دریاؤں کو ملا دیا. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، ادھر 1 انچ ادھر دیکھو تو میٹھا پانی. کیسا پانی؟ میٹھا پانی. عذبٌ میٹھا، فراتٌ پینے کے قابل، ٹھنڈا میٹھا، خوب بہترین مزیدار. وہذا ملح اجاج، اور اس کے 1 سینٹی میٹر ادھر دیکھو تو وہ ایسا کڑوا پانی، نمکین کڑوا پانی. تو 2 دریا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نہ کڑوا میٹھے میں ملتا ہے نہ میٹھا کڑوے میں ملتا ہے، درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے. تو کون ہے جو میٹھے کو کھارے کی طرف جانے سے اور کھارے کو میٹھے کی طرف جانے سے روکنے والا ہے؟ اللہ فرماتے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، ان دونوں دریاؤں کے درمیان ہم نے ایک آڑ بنائی ہے، وَحِجْرًا، اور ایک رکاوٹ بنائی ہے، محجورہ جو چھپی ہوئی ہے، تمہیں نظر نہیں آتی. حالانکہ سمجھ کیا نام ہے، جہاز بھی ادھر ادھر کراس کرتے ہیں، ان کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ملی. وہ رکاوٹ تو اللہ نے بنائی ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. اللہ اکبر. اس کے بعد آگے اگلے رکوع کے اندر اللہ نیک بندوں کی نشانیاں بتا رہے. سنو نیک بندو، تاکہ نیک بن جاؤ. یہ اوصاف اپنے اندر جو پیدا کر لے گا اللہ اسے اپنا بندہ کہہ رہے ہیں. وعباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، ہر ایک نہیں ہے. کون ہے رحمان کا بندہ؟ نشانیاں گنو. الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے ہیں. ان کے چلنے میں عاجزی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے ملتے ہیں تو بحث نہیں کرتے. بحث کرنا جاہلوں کا کام ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ ایک طرف اگر جاہل ہے تو دوسری طرف اگر علامت الدہر بھی ہو تو وہ سر پھوڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو سمجھا نہیں سکتا. اور جاہل کی تو ایک ہی رٹ ہوگی کہ میں نہ مانوں. اب آپ اس سے کہتے رہو، آپ کے ساری لمبی چوڑی تقریر کے بعد وہ کیا کہے گا؟ میں نہ مانوں. آپ کیا کر لو گے؟ تو کہا کہ اگر ایسے جاہلوں سے واسطہ پڑے تو یہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتا اچھا بھائی السلام علیکم، سلام کر کے نکل جاتے ہیں. تیسرا
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ساری رات سوتے نہیں رہتے، تہجد پڑھتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں، کبھی اور کبھی قیام کی حالت میں۔ نمبر 4 والذین یقولون، وہ رحمان کے بندے ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کیوں؟ ان عذابھا کان غراما، کہ بے شک جہنم کا عذاب بہت برا ہے، بہت بڑا تاوان ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، اور اس کے اندر جانا بہت برا ٹھکانہ ہے، تھوڑے دن کے لیے بھی اگر جانا تو بھی بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور 5ویں صفت والذین اذا انفقوا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، نہ اسراف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیانے راستے میں چلتے ہیں، یعنی جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے کم بھی نہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں۔ اعتدال میں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ اور کون ہیں؟ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ اور کیا خصوصیت ہے جی؟ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ غلط نظر سے دیکھنا آنکھ کا زنا، زنا صرف ایک ہی نہیں ہے شرمگاہ کا زنا، ادھر دیکھو بھائی، آنکھ سے غیر محرم کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، غیر محرم سے باتیں کرنا، اس کے باتوں میں دلچسپی لینا کان کا گناہ ہے، اور اس سے بات کرنا زبان کا گناہ ہے، اس سے شیک ہینڈ کرنا ہاتھ کا گناہ ہے، اور اس کے طرف چل کے جانا پیر کا گناہ ہے، اس کے بارے میں سوچنا دماغ کا زنا ہے۔ یہ سارے کے سارے زنا ہے، اور جب یہ زنا پکا ہو جاتا ہے نا تو پھر اصل زنا میں آدمی پڑتا ہے۔ اس لیے اصل زنا شرمگاہ کے زنا میں پڑھنے کے لیے سارے واسطے اور سیڑھیاں ہیں، جو ان واسطوں سے دور رہے گا وہ اصل زنا سے بھی دور رہے گا۔ فرمائے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَيَلْقَى أَثَامًا، جو زنا کرے گا وہ بہت بڑا گناہ اپنے اوپر کمائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن دگنا عذاب اس کو دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ہمیشہ ذلیل ہو کر اس کے اندر رہے گا۔ لیکن انسان ہے، گناہ ہو گیا تو دروازہ بند، رحمان کے بندے کے فہرست سے نکل گئے، کہا نہیں ہمارے یہاں گنجائش ہے جس سے یہ گناہ ہو گیا، الا من تابا، جو توبہ کر لے، وآمنا، اور پھر ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر سچا یقین کرے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرے۔ تو جب یہ 3 کام کرے گا تو اس کے ساتھ پہلا کام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا، کہ اللہ صرف اسے معاف نہیں کریں گے، معاف تو کریں گے ہی، اس کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ یعنی زنا ہو گیا، پکی سچی توبہ کر لی تو اللہ اس کو زنا سے بچنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اور رحمان کے بندے کون ہیں؟ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جو جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، ہر بات پہ قسم سے نہیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب کسی بیہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں، مروا کراما، تو عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے، کہیں دیکھا کھیل تماشا ہو رہا ہے، لو باتیں ہو رہی ہیں، فحش مسئلہ چل رہا ہے، وہاں سے نظریں نیچے کر کے مروا کراما، عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے، تاڑنے نہیں لگتے ہیں، تاڑنے
نہیں لگتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جن کے سامنے جب ان کے رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو لم یخروا علیہ صما وعمیانا، تو وہ نہیں گرتے اس کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کر، بلکہ غور فکر کے ساتھ اس کو سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، کہ اے اللہ ہمیں نیک بیویاں دے اور نیک بچے دے جو قرۃ اعین، جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، نافرمان نہ ہوں. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے. امام کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کو سب سے اچھا ہونا چاہیے. تو مجھے متقین کا امام بنا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے متقین کا میں امام ہوں گا ان سب سے زیادہ تقوی میرے اندر ہوگا. فرمایا کہ ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے لیے بدلہ دیا جائے گا، بالا خانے ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. انہوں نے کیا کیا؟ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کو بار بار ہدیے اور تحفے بھی دیے جائیں گے اور سلام بھی کیا جائے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. حسنت مستقرہ، کتنا بہترین وہاں رہنے کی جگہ ہے. وہ مقامہ، اور وہ ٹھکانہ ہے. اس کے بعد سورہ شعراء ہے. سورہ شعراء یعنی شاعر کی جمع شعراء ہے. اس میں آخر میں اشعار اور برے اشعار اور شعراء کے بارے میں بات ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے. شروع میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں، طاسین تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے میرے حبیب، ان کافروں کی اتنے زیادہ فکر کہ ہر وقت آپ فکر میں کڑ رہے ہیں، تو اتنا نہ کڑیں کہ آپ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دیں. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں گے تو آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں گے. فظلت اعناقهم لا خاضعین، پھر تسلی دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور کہا تھا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ. قوم فرعون، ظالم لوگ کون سے؟ فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے کہو اللہ یتقون، ڈرتے نہیں ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری بات کا انکار کر دیں گے اور میری بات نہیں مانیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان میں لکنت ہے، میں اچھی طرح بات نہیں کر سکتا. تو اب آپ کیا کریں اللہ؟ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، میرے ساتھ ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے. یہ دنیا کا واحد بھائی ہے جس نے اپنے بھائی کے لیے وہ دعا مانگی جو اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. اپنے بھائی کے لیے وہ چیز مانگی جو سب سے اعلیٰ، نبوت ہی مانگ لی اپنے بھائی کے لیے. تو اس سے اچھی کسی بھائی نے کسی کے لیے دعا نہیں مانگی. کائنات میں کبھی بھی اس سے اچھی اعلیٰ دعا کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے نہیں مانگی ہے جیسی دعا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے مانگی ہے کہ اللہ اسے نبی ہی بنا دے. بہت بڑا دل ہے. نبی مانگ سکتا ہیں نبی دعا، ایسی دعا مانگ سکتا ہے، ویسی دعا نہیں. جی ہاں، اب کسی کے نبوت کے لیے دعا تو نہیں مانگا جا سکتا، لیکن ولایت کے لیے تو مانگا جا سکتا ہے نا کہ اللہ اس کو ولی بنا دے، میرے بھائی کو نیک بنا دے. ان کا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ فرعون کے پاس گئے اور دعوت دی، وہ سارے حالات بیان کیے اور ہر سپارے کے اندر یہ حالات ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم،
ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم فضول خود بناتے ہو اور خود اسی کی عبادت کرتے ہو؟ میرا رب تو اللہ ہے جس نے مجھے ہدایت دی، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ اللہ مجھے صحت دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ اللہ ہے جو مجھے مارے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی، میرا رب تو وہ ہے کہ میں طمع رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ قیامت کے دن وہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور قیامت کا دن ایسا ہوگا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اپنے اعمالی کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو نیک دل لے کر جائے گا وہی اس کے کام آئے گا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جنت بھی قریب کر دی جائے گی اور جہنم بھی قریب کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر قوم عاد کا واقعہ ہے، اور پھر آگے قوم سمود کا واقعہ، پھر قوم لوط کا واقعہ ہے۔ یہ سارے واقعات اللہ نے بیان فرمائے، اور اسی طریقے سے آگے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکا یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیم والوں کا واقعہ، اذ قال لهم شعیب، کہ جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، یہ بڑے بڑے ڈیم بناتے تھے، انہوں نے پانی اسٹور کرنا سب سے پہلے قوم شعیب نے شروع کیا ہے، ڈیم بنانا سب سے پہلے کس نے شروع کیا ہے؟ قوم شعیب، قوم شعیب نے۔ اور ایک تو یہ ڈیم بناتے تھے بڑے بڑے پانی اسٹور کرنے کے لیے، اور دوسرے یہ لوگ تاجر تھے، کیا تھے؟ لیکن بیماری یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کو ڈرایا لیکن نہیں مانے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تم جھوٹے ہو، فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا دو۔ فکذبوا، انہوں نے انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فاخذہم عذاب یوم الذلہ، پھر ذلہ یعنی سائے کے دن کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ کیسا عذاب آیا؟ کہ بادل آئے، بارش ہو نہیں رہی تھی، بارش کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، بادل آئے، انہوں نے دیکھا کہ سفید بادل ہے، اور ایک بادل آئے کالے سیاہ، اور ایک بادل آئے لال، اور ان کو کہا کہ ان میں سے کوئی ایک لے لو، جو بادل چاہے لوگے وہ تمہارے بستی پہ جا کے برسے گا۔ یہ لوگ آئے تھے حرم، آ کے دعائیں مانگی کہ ہم پہ بارش برسا، تو اللہ نے یہ 3 بادل بھیجے اور کہا کہ ان میں سے کوئی ایک چوز کر لو، یہ تمہارے بستی پہ جا کے کیا ہوگا؟ برسے گا۔ تو انہوں نے لال والے کو دیکھا، کہا یہ تو اس پہ تو سورج کی کرنیں آر پار ہو رہی، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں پانی۔ اور دوسرا جو سفید ہے، سفید میں بھی پانی اتنا نہیں ہے، ہوگا لیکن کم ہے، لیکن جو کالے بادل ہیں، کالے بادل میں لگتا ہے کہ پانی لبالب بھرا ہوا ہے، لہذا انہوں نے کالے بادل لیا، وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ وہ جب بستی میں پہنچے، اللہ نے کہا، اللہ نے اسی بادل کے اندر سے آگ برسائی اور کہا اس میں آگ تھا۔ چونکہ ایمان نہیں تھا اس لیے انہوں نے اپنے نظروں پر اعتماد کیا، ایمان والا نبی کی نظر پہ اعتماد کرتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ آگے اللہ فرما رہے وَإِنَّهُ لَتَنذِيرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ قرآن نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے، نزل بہ الروح الامین، روح الامین نے نازل کیا علی قلبک، آپ کے دل پہ،
کیوں نازل کیے؟ تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں۔ کس زبان میں نازل کیا؟ بلسان عربی مبین، صاف ستھری عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلے کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ موجود ہے۔ اور قرآن شاعری نہیں ہے، قرآن شاعری نہیں ہے۔ قرآن ڈرانے کے لیے، اور ڈرانے میں سب سے پہلا حق اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خاندان کو جمع کیا اور ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھا۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں میں سے جو آپ پر ایمان لے آئے اس کے لیے عاجزی اختیار کیجیے۔ اور آگے فرمائے کہ یہ شیطان رجیم کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ کوئی کافر کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تو شاعری کی کتاب ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ شاعری کی کتاب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شاعری کیسے ہو سکتی ہے؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شاعر لوگ تو صرف خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ غاون کا مطلب یہ کہ ایک امیجنیشن بنا لیتے ہیں اور پھر اس پہ وہ انہوں نے کسی بھوتنی کو جو ہے اس کا امیجنیشن بنایا، اس کو حور پری بنا دیا۔ شاعر تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو کہا اللہ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء تو اپنے صرف گمان کا اور سوچ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ انہم فی کل وادی یہیمون، کہ وہ ہر وادی میں چکراتے پھرتے ہیں۔ ہر وادی میں چکرانے پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایک چیز اٹھا لیا، اب اس کے بارے میں اشعار بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ شعر نہیں ہے، یہ تو اس کی تو ہر آیت عبرت کے لیے ہے۔ فرمایا کہ انہم یقولون ما لا یفعلون، شعراء تو وہ کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اور وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا، اور وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ چل رہے ہیں، کس راستے پر الٹ پلٹ رہے ہیں۔ آگے جی سورہ نمل ہے۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ اس میں چونٹیوں کی بستی پر سلمان علیہ السلام کا گزر، اور چونٹی جو ان میں بڑی چونٹی تھی اس نے اپنے بستی کے چونٹیوں کو حکم دیا کہ اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ تو اللہ کو قوم کی خیر خواہی، یہ چونٹی نے اپنے قوم کی کیا کی تھی؟ خیر خواہی کی تھی۔ تو اپنے قوم کی خیر خواہی یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کے نام پر سورت اتار دی، اس کے نام پر سورت اتار دی۔ وہ کہتے ہیں کہ کتا بڑا وفادار جانور ہے، پھر کتا حرام کیوں ہے؟ کتا وفادار ہے پھر حرام کیوں ہے؟ کتا حرام اس لیے کہ کتا دوسرے کا وفادار ہے، اپنی قوم کا وفادار نہیں ہے۔ کتا اپنی قوم کا ایک